حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم تھا کہ اسے کیا حشر ہونا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا. تو میں نے کہا کہ تو ہمارا فرض ہے، انہوں نے کہا ہے تو ہمیں لکھنا چاہیے. کہیں گے نہیں یہ تو فضول بکواس ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں لکھوں. خیر میں بھی ایک اور ہے محمد علی الغاری صاحب، وہ بھی بڑے اکانومسٹ اور اسلامک ہیں، ان سے میں نے کمنٹ لیا. ڈی ایم قریشی صاحب ہیں، وہ بھی آئی ڈی بی میں آنریری ٹریجرر تھے اس وقت، اب ایڈوائزر ہیں. تو انہوں نے بھی اس کو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے تو سراہا، لیکن یہ کہا کہ اس میں، اور محمد علی الغاری نے بھی کہ اسے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو چیک کر لو کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں. میں نے آئی ڈی بی میں ایک ڈاکٹر عیاشی فداد ہیں جو ان کے شرح کے ایڈوائزر ہیں آئی ڈی بی کے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے یہ آپ اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ شرح میں اس کے اوپر کیا کیا لکھا گیا ہے. تو انہوں نے مجھے کمپیوٹر سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا کہ مختلف جو فقہاء ہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک ابن قدامہ کا المغنی میں جو ہے وہ صرف وہ قریب اس کے کچھ آتا تھا، لیکن وہ بھی اس میں تھا کہ آپ جب قرض دیں ایک قرض دیں تو وہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ مرتن اخرى یعنی بعد میں کوئی قرض دے گا، یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال پھر میں نے ان کے شرعی جو انہوں نے دیا تھا مجھے اس کا سارا ٹرانسلیشن بھی کرایا، اور پھر خود اس کے اوپر میں نے لکھا کہ اس میں سے کوئی بات بھی اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاملے میں جو قرض ہے کاؤنٹر لون ہے وہ ید بہ ید ہے، وہ مرتن اخرى والا نہیں ہے. اگر بعد میں دینے کی کمٹمنٹ ہو تو ممکن ہے شرع میں اس لیے منع کیا ہو کہ ممکن ہے کہ بعد میں آدمی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ قرض دے سکے. تو بہرحال شریعہ کمپلائنٹ تھا یہ. تو یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہی. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف TMCL بیسڈ بینکنگ سسٹم in the country, foreign exchange earnings will exceed present level of import expenditure and foreign loans will no longer be needed for filling the gap between import expenditure and export earnings. یہ میں نے اپنی اس کتاب میں کیلکولیشنز کر کے بتایا کہ اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے اور گورنمنٹ کو ڈومیسٹک لون اور ڈومیسٹک انٹرسٹ پے نہ کرنا پڑے تو ہمیں کتنی سیونگ ہوگی، اور کتنی اگر آج انٹرسٹ ختم کر دیا جائے تو جیسے کہ پروفیسر راب نے ایکسپلین کیا، میں نے باقاعدہ کیلکولیشن کر کے بتایا کہ اگر آج انٹرسٹ ختم کر دیا جائے تو کل سے چیزوں کی قیمتیں 42% گر جائیں گی. جب قیمتیں گریں گی لوگوں کی سیونگ زیادہ ہوں گی، لوگوں کا خرچ کم ہوگا، بینک میں وہ منی زیادہ آئے گی وغیرہ وغیرہ، وہ سب پروفیسر صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اوکنز لا ہے کہ جب GDP بڑھتی ہے تو اس سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے ساری کیلکولیشن کر کے دکھایا اس میں کہ TMCL انٹروڈیوس کرنے سے ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جتنے ہمارے پرانے لونز ہیں وہ ہم پے کر دیں گے، انٹرنل اور ایکسٹرنل بھی. باقاعدہ میں نے کیلکولیشنز کر کے اس کتاب میں پروف کیا ہے اس کو. تو یہ اس کے بعد اگلا سوال جو تھا وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے سوال نامے میں تھا وہ تھا if you are of the view that all the forms of interest are prohibited by Sharia, then what procedure will you suggest to eliminate it from the economy? Will you go for a total switchover instantly, or will you propose a gradual process keeping in view the national economic requirements
If you prefer a gradual process, what strategy do you suggest for the purposes which may fulfill the requirements of the Holy Quran and Sunnah? میرا جواب اس کے لیے تھا, interest in all its forms and manifestations is so severely prohibited that Quran warns فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Nothing can be as disastrous as remaining at war with Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, even for one moment. What to say of days and months? At any point of time, one can be obeying and rebelling, but not partly obeying and partly rebelling. It is not logical to contend that Allah's order carrying with it severest warning would require days and months to be acted upon. It is an exercise in futility to suggest or plan elimination of interest gradually in days and months, and it must be done instantly, because as long as it is not done, we will be remaining at war with Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, and also our economic conditions will go on worsening. Allah has warned in Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Whosoever violates my commands, verily for him livelihood will become distressful. یہ آئیڈیا کہ اس کو گریجولی ختم کیا جائے, بدقسمتی سے ہمارے بڑے بڑے اسلامی اقتصادی ماہرین بھی اس کے قائل ہیں کہ اس کو گریجولی ختم کیا جائے, ورنہ یہ ایک دم اس کو ختم کرنا نقصان دہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی نقصان, کسی قسم کی تکلیف نہیں آ سکتی, اس سے فائدہ ہی نمودار ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک یہ جو وارننگ دی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کی, یہ تو اللہ نے دی ہے. ہم جب تک اس موسم میں مبتلا ہیں, ہمارے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور ہمیں کسی بھلائی اور کسی خیر و فلاح کی امید ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم سود کو ختم نہ کر دیں. اگر گریجولی ختم کریں گے تو ہم جب تک کہ آخر تک پوری طرح ختم نہیں ہو جائے گا, ہم اللہ اور رسول سے جنگ میں رہیں گے. اور اس وقت امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ سود کو جاری رکھنے کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے. اور جب تک ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمیں کیا فلاح اور خیر حاصل ہو سکتی ہے. ایک دو مغالطے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مداربہ اور مشارکہ جو ہیں یہ اسلامی فائنینسنگ میکینزم ہے. قبل از اسلام 3 طرح سے فائنینسنگ ہوتی تھی. ایک تھی انٹرسٹ بیسڈ لونز, دوسری مداربہ, تیسرا مشارکہ. اسلام نے مداربے اور مشارکے کی اجازت دی, انٹرسٹ کو حرام کر دیا اور قرض کی ترغیب دی. آج ہمارے اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ بیسڈ اکانومی از ناٹ رائٹ. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا. نو ڈاؤٹ انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ اکانومی از رانگ, بٹ انٹرسٹ فری ڈیٹ اکانومی از نتھنگ بیڈ ان اٹ. کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ قرض کا اجر 18 گنا ہے, صدقے کا اجر 10 گنا ہے.